خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ پروگرام حیات جاویداں لے کر ڈاکٹر رشید گل حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے کلام کی ابتدا بھی تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور آج میں نے تلاوت کے لیے جو زبور چنا ہے وہ زبور 86 ہے، اور اس کی پہلی 6 آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے: اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج اپنے لیے خداوند سے کلام مانگے، اس سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں توجہ عطا فرمائے تاکہ ہم کمال یکسوئی سے اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اے باپ آسمانی، تیرا شکر کرتا ہوں تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، اور ان عزیزوں کے لیے جو میرا پیغام جو تیری طرف سے عطا کردہ ہے سن رہے ہیں۔ ان سب کو بڑی برکت دے، اپنی پاک روح کا مسا بھیج، بخش دے کہ جب تک تیرا کمزور خادم تیرے پاک کلام کو سناتا رہے، تیری پاک روح کا مسا چھایا رہے اور ہم اس کے قبضہ میں رہیں۔ اس وقت تیرے حضور سے توجہ چاہتا ہوں، یکسوئی چاہتا ہوں، تاکہ ہم کمال انہماک سے تیرے پاک کلام کو سیکھ سکیں، اور بخش دے کہ جو کچھ تیرے پاک کلام میں سے سیکھیں اس کو اپنی زندگیوں میں اپنے عملی طور پر اپنائیں، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی پاک اور مقدس نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، پچھلے ہفتہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جشن بڑے جوش و خروش سے منایا ہے، اور میں خداوند میں پر امید ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ جس طرح اس نے ہماری خاطر قربانی دی، اپنے خون کو بہایا، ہمارے گناہوں کے قرض کو ادا کیا، اور اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ان تمام باتوں کے لیے، ان تمام احسانات کے لیے، اس کے کرم کے لیے، اس کے فضل کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر اس کی تعریف اور استت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی اس کے نام سے وابستہ ہے، اور اس کے سوا ہمارا زندگی میں کوئی ایسا معبود نہیں جس کی ہم پوجا یا پرستش کر سکیں۔ تو آج خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 8واں دن ہے، اور اس 8ویں دن کی کلام مقدس میں اپنی اہمیت ہے،
لہذا ہم چند لمحات کے لیے خداوند یسوع مسیح کے دوسرے ظہور پر غور کریں گے۔ یہ ظہور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہوا ہے، اور اس میں ایک خاص حوالہ ہے جو توما کی نسبت سے مشہور ہے، اور اس کی بابت یہ اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ دوسرے شاگردوں سے ایمان کے لحاظ سے کمتر تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، مناسب ہوگا کہ پہلے اس حوالہ کو پڑھ لیا جائے۔ یوحنا کی انجیل 20 باب اس کی 26 آیت سے لے کر 29 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خداوند۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا قبر سے جی اٹھنے کے بعد موت اور قبر پر فتح اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد دوسرا ظہور ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح گلیل کے شہر میں اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو اس وقت توما موجود نہ تھا۔ دوسرا ظہور خداوند کا 8 دن کے بعد ہوتا ہے، اور آج کا دن، آج کا سنڈے، اتوار، سبت کا پہلا دن اس لحاظ سے اہم اور اہمیت کا حامل ہے کہ جب تمام شاگرد، جن میں توما بھی شامل تھا، موجود تھے، تو خداوند ان پر ظاہر ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ دروازہ بند تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو وہ بند دروازہ روک نہیں سکا، کیونکہ اس میں وہ قدرت اور قوت ہے کہ وہ ہر چیز کو پار کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا دروازہ اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ حیران کن انداز میں خداوند یسوع مسیح ان کے عین بیچ آ کھڑا ہوا۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا دوبارہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونا بے سود ہرگز نہ تھا، اس کا ایک مقصد تھا۔ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، وہ بلا ضرورت، بلا وقت کوئی کام نہیں کرتا، وہ ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، اور اس کام کے پیچھے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔
وہ بے شک پہلی دفعہ باقی شاگردوں سے مل چکا تھا اور دوسرے تمام شاگرد اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے کہ یہ خداوند ہی ہے جو 3 دن پہلے مصلوب ہوا تھا، لیکن ان میں توما موجود نہیں تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح علم غیب سے واقف ہیں، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، وہ ایسی پوشیدہ چیزوں سے بھی واقف ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان کو بالکل اندازہ تھا کہ توما اپنے دل اور ذہن میں شک پال رہا ہے۔ اس کو یہ واضح نہیں ہے کہ یہی وہ ہمارا خداوند ہے جو 3 دن پہلے صلیب پر مصلوب ہوا تھا، دفن ہوا تھا، اور وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح زندہ ہو سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس وقت ان شاگردوں پر ظاہر ہو جب وہ تمام موجود ہوں، اور توما کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرے اور توما کو اپنے زخموں میں ہاتھ ڈالنے کی دعوت دے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے ان زخموں کو دیکھ سکے اور پہچان سکے کہ یہ وہی استاد ہے جو ان سب کو عزیز رکھتا تھا، ان کے ساتھ دن رات رہتا تھا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ایک لمحہ کے لیے اس حقیقت پر غور کریں کہ اگر خداوند یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن موت پر فتح پا کر زندہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں مسیحت نہ ہوتی، آج کوئی ایسا شخص موجود نہ ہوتا جو خداوند یسوع مسیح کا نام لیوا ہوتا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے انبیاء اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے مینڈیٹ کے مطابق خداوند کے پاک کلام کو سنایا، اور وہ فنا کی نظر ہو گئے۔ ان کی قبروں میں شاید آج تک بھی ان کی ہڈیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات خداوند یسوع مسیح کو تمام انبیاء سے، تمام دوسرے لوگوں سے مختلف ثابت کرتی ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور طاقت ہے جو اس نے زندہ ہو کر ہم کو دکھائی، اور ہم جو گناہوں میں مردہ تھے خداوند یسوع مسیح میں زندہ ہو چکے۔ تو توما پر خداوند یسوع مسیح کا ظاہر ہونا بے سبب ہرگز نہ تھا۔ خداوند چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو شک میں مبتلا ہیں ان کے شک کی تلافی کی جا سکے۔ توما ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے، ہم سب کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم سب لوگ اپنے دل میں شک کرتے ہیں، کم اعتماد ہیں،
خداوند یسوع مسیح کے اگر تمام شاگردوں کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو ہر قسم کے مزاج کا آدمی مل جائے گا۔ پطرس جلد باز تھا، خداوند یسوع مسیح سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن 3 مرتبہ اس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی خوبی یہ ہے کہ خداوند نے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے ایمان کی کمزوری کا علاج کیا۔ اسی طرح توما بھی ہے۔ توما خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتا ہے، لیکن ہماری طرح دل میں شک رکھتا ہے، کم اعتماد ہے، کم اعتقاد ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے چاہا کہ اس کے ایمان کو وہ بڑھائے، اور ہم سب کو یہ سبق دے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات پر دل و جان سے ایمان لانا ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر توکل رکھنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح توما اور دوسرے شاگردوں پر ظاہر ہو کر یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے زخموں کو دیکھ کر، اس کی پہچان کر کے، اس کی شناخت کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو مبارک کہا ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں، ان لوگوں سے مبارک ہیں جو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے زخموں کو ٹٹول کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ بات واضح کرنا چاہتے تھے ان اشخاص کے لیے جو اپنے دل میں خداوند یسوع مسیح کے لیے شک رکھتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے توما کو ڈانٹا نہیں، بلکہ بڑے پیار سے خداوند یسوع مسیح نے اس پر یہ بات ثابت کر دی کہ میں واقعہ ہی اپنے وعدے کا سچا ہوں، میں وہی ہوں جس کو مصلوب کیا گیا تھا، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور اس بات کو توما نے تسلیم کیا۔ اسی بات کو پولس رسول نے رومیوں کے خط میں اس کا 15 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا انداز ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے توما کی اس حرکت کو بری نظر سے نہیں دیکھا، اس سے کنارہ نہیں کیا، اس کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی اسی خوبی کو پولس رسول نے رومیوں کے خط اور اس کے 15 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں اس طرح بیان کیا ہے: غرض ہم زور آوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کرے، نہ کہ اپنی خوشی کرے۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔
تو میرے عزیزو، ہم سب کمزور ہیں، لیکن ہم کمزوروں میں بھی درجہ بندی ہے۔ کچھ مجھ سے کمزور تر ہیں اور کوئی دوسرے سے زیادہ کمزور ہے۔ تو پولس رسول یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے بھائیوں کی، بہنوں کی کمزوریوں کا خیال کرنا چاہیے، اس کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کی ناتوانی کا اس طرح علاج کرنا چاہیے کہ ان سے رعایت برتیں۔ رعایت برتنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تنگ نہ کریں، ان پر بہتان نہ دیں، ان کو کمزور ایمان ہونے کا تانا نہ دیں، بلکہ ان کو دلاسا دیں۔ اور اس کی اعلیٰ مثال جو ہے خداوند یسوع مسیح نے دی ہے کہ وہ توما کے طرز عمل سے ناراض نہیں ہوا، اس کی شک سے وہ نالا نہیں ہوا، بلکہ اس کو یہ احساس ہوا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات پر شک کرتے ہیں۔ ان کو شک ہے کہ کیا یہ وہی یسوع ہے جس کو 3 دن پہلے مصلوب کیا گیا تھا۔ تو خداوند نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے بڑے پیار سے توما کو اپنے زخموں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے دعوت دی، اور توما نے اس کو قبول کر لیا کہ یہ واقعی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے یہ سبق دیا یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام ہے جو اس واقعہ کے ذریعے وہ ہم تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے دنوں مبارکبادیوں پر غور کرنا شروع کیا تھا، اور آج آخری مبارکبادی پر چند لمحات کے لیے ہم غور کریں گے، اور وقت کی مناسبت سے آج کی مبارکبادی بھی دوسری اہم مبارکبادیوں کی طرح اہم ہے، اور آج کی مبارکبادی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حال ہی میں فیصل آباد میں ہماری 2 بہنوں کے خلاف بلاسفیمی کی رپورٹس درج کروائی گئی ہیں، FIR کٹوائی گئی ہیں۔ تو واجب ہے کہ ہم چند لمحات کے لیے اس مبارکبادی پر غور کریں۔ متی رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب 10 سے لے کر 12 آیت میں مذکور ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تو میرے عزیزو،
راست بازی کے سبب سے ستائے جانا مسیحوں کے لیے مبارک حالی کا پیغام ہے۔ مسیحی تاریخ پر اگر ہم چند لمحوں کے لیے غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ دنیا کا ہر ظلم مسیحوں پر توڑا گیا، ان کو ہر قسم کی اذیت سے، مشکل سے دوچار کیا گیا، اور عجیب ڈھنگ سے ان کو اذیت دینے کے لیے طریقے ایجاد کیے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے قطعاً ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ پہلی صدی میں جب مسیحت شروع ہوئی تو ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان پر ظلم ڈھانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے۔ ایک لمحہ کے لیے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس کی پیدائش کے وقت ہی ہیرودیس بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ جتنے بھی بچے ان دنوں میں پیدا ہوں ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بربریت کی انتہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ماں باپ یوسف اور مریم نے نوزادہ بیٹے کو بچانے کے لیے مصر کے ملک میں ہجرت کی۔ ان بیچاروں کو مختلف قسم کی صعوبتوں اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو خود اس دنیا میں ستایا گیا، اور چند روز پہلے اس کو ناکردہ گناہوں کی پاداش میں مصلوب کیا گیا، کوڑوں سے پیٹا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، ہر طرح سے اس کو ذلیل کیا گیا، اور وہ ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کر گیا۔ اس میں کوئی گناہ نہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ فقیہ اور فریسی اس سے جلتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ کیوں یہ بات کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہ حسد اور جلن کی ایک بدترین مثال تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بات کو سمجھنے کی بجائے اس کے مخالف تھے، اور بدترین مخالف تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ میرے نام پر لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ مسیحوں کے لیے اذیت کو برداشت کرنا تکلیفوں کو برداشت کرنا، مصائب کا سامنا کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور خداوند کی ذات پر خود ظلم ڈھائے گئے تھے۔ اس کو بالکل ادراک تھا کہ میرے شاگردوں پر، میرے نام لیواؤں پر کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے یہ سب باتیں ہمیں پیش کی، بتا دی تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ تم کو پریشان نہیں ہونا، خوف نہیں کرنا،
بلکہ خوش ہونا، شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا جینا اور مرنا اپنے خداوند کے لیے ہے۔ ان کو اس جسمانی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ ابدی زندگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا گیا ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور 28 آیت میں مرقوم ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مخالفین جو ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم ان کے کلام کی گستاخی کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ مختلف ہے، اس لیے وہ ہم سے بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہم پر مقدمات قائم کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کی تسلی کے لیے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ان کو مبارک کہا ہے۔ کن لوگوں کو مبارک کہا ہے؟ ان لوگوں کو مبارک کہا ہے جو یسوع کے نام پر ستائے جاتے ہیں، جن سے بدلہ لیا جاتا ہے، جن پر نالش کی جاتی ہے، جن پر بہتان لگائے جاتے ہیں۔ تو خداوند نے کلام میں فرمایا ہے کہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ وہ لوگ کیوں نہ برا سلوک کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں متوقع ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں۔ یہ لوگ جسم کو اذیت دے سکتے ہیں، جسم کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری روح کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے خداوند کی تابعداری کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان پر مستحکم رہنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، اور یہی ہماری راست بازی ہے۔ ہماری راست بازی یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ یہی ہماری راست بازی ہے، اور یہی راست بازی دنیا کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کا 41 باب اور اس کی 10 آیت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بڑی تسلی ملتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ اس کے علاوہ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 40 باب اس کی 28 سے 30 آیت میں مذکور ہے، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا،
उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो मांदा न होंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें तसल्ली देता है। खुदावंद हमें कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। खुदावंद ने अपने पाक कलाम में ये कहा है कि जब ये लोग तुम्हें अदालतों में लेकर जाएं तो तुम परेशान ना होना। ये फिक्र ना करना कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि खुदावंद खुद वो अल्फाज आपके मुंह में डाल देगा जो आपको अदालतों के आला अहकाम को कहना है। खुदावंद अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, इसलिए हमें मुखालफिन के अल्जामों से, उनके हरबों से, उनके डरावने तरीकों से दहशत ज़दा नहीं होना, बल्कि ये सोचना चाहिए और ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। हमारा खुदावंद जिंदा है, उसको पल पल हमारी फिक्र है। वो हमारी रखवाली और हिफाजत करने के लिए मौजूद है। वो हमारी ढारस और पनाहगाह है और हमारे छुपने की जगह है। तो मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के पाक कलाम में ये बात सीखी है कि वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हम सब इसी कोशिश में मसरूफ हैं कि आसमान की बादशाही को तलाश करें, लेकिन वो लोग जो इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के बायस सताए जाते हैं, तंग किए जाते हैं, अजियतों का शिकार हैं, वो लोग वाकया ही मुबारक हैं। तो मैं उन अजीज़ों के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि उनको दुआओं में याद किया जाए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की जाए और अपने वसाइल को बुरुए कार लाते हुए उनकी रहाई के लिए कोशिश की जाए। खुदावंद आप सबको और मुझे तौफीक दे कि हम अपने आप को रास्तबाज साबित करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के ईमान पर सदा कायम रहें। आमीन।